السلام علیکم۔ اس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ چرائتا ہے، اس کو ہم چرائتا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بڑا ہی ایک تلخ قسم کا، کڑوا قسم کا یہ پودا ہوتا ہے، یہ پلانٹ ہے، اور اس کی جڑ، تنا، پتے، پھول، یہ تمام طرح یہ مکمل کمپلیٹلی جو ہے نا، یہ بڑا ہی تلخ ہوتا ہے، یعنی کڑوا ہوتا ہے۔ اب بیسیکلی اس کی دو قسمیں جو شمار ہوتی ہیں، ایک چرائتا شیریں اور دوسرا چرائتا تلخ۔ یہ بیسیکلی انتہائی تلخ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم چرائتا تلخ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی مصفی خون ادویات ہیں، خاص طور پر جب پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں، ددر، چنبل اور سورائسس، یہ تمام جو سوداوی امراض ہیں خاص، یا پھر اعصابی جو عاطسے زہر ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، اور جو عضلاتی اعصابی کے اندر جو خارش ہوتی ہے وہاں، یعنی کہ اعصابی زہر کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ بعض دفعہ عضلاتی اعصابی کے جو جس کے اندر خاص طور پر لوگوں کو خارش ہوتی ہے عضلاتی اعصابی میں، یا پھر سورائسس، چنبل وغیرہ ہو جاتی ہے، یا بواسیری زہر جو کہ عضلاتی اعصابی کی کنڈیشن میں جب چلا جاتا ہے، بعض دفعہ حابس ادویات کی وجہ سے بھی عضلاتی غدے سے عضلاتی اعصابی میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ چونکہ وہ بار بار عضلاتی اعصابی حابس ادویات کھانے کی وجہ سے، اب وہاں پہ اس کا استعمال بڑا ہی آسن اور بہتر جو ہے نا ثابت ہوتا ہے۔ یہ جس طرح میں نے بات کی، یہ دو قسم کا ہے، تلخ اور شیریں۔ اب جو شیریں چرائتا ہے بیسیکلی وہ میٹھا نہیں، شیریں وہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ میٹھا نہیں ہوتا، لیکن وہ کڑوا نہیں ہوتا۔ وہ کڑواہٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم چرائتا شیریں کے نام سے جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں مکمل اس کو بتانے کی، دکھانے کی کوشش کروں گا شناخت کے حوالے سے، آپ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر نا اس طرح کے پھول لگتے ہیں۔ ممکن ہے اس کے اور بھی اس کی کوئی ورائٹیز ہوں، یعنی کہ اس کی جنریشن جو اس کی قبیل کی جو باقی قسمیں ہوں، ممکن ہے، چونکہ یہاں پہ جو پھولوں کا کلر ہے یہ اس سے ممکن ہے، چونکہ ہمارے ہاں ادھر جہاں پہ جو ملتا ہے، میں جب باہر ادھر کھیتوں میں نکلتا ہوں تو ہمارے ہاں کافی زیادہ یہ کھالوں پہ لگا ہوتا ہے، اور یہ خود روح پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اس پہ کسی قسم کی کوئی پودا نہیں لگائے جاتے، یا اس کے جو بیج ہیں وہ نہیں گرائے جاتے، یہ خود ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہر سال میں دیکھتا ہوں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف جو ہیں اس کے پودے ہیں چرائتے کے۔ یہاں پہ یہ دیکھ لیں آپ، یہ ترتیب جیسے کسی نے خود لگائے ہوں ایسے ہیں۔ یہ یہاں پہ اور بھی ہیں، میں یہاں پہ دکھانے کی کوشش کروں گا آپ کو۔ یہ ابھی اس پہ پھول لگے ہیں جو میں نے ابھی پہلے آپ کو دکھایا، کہ آپ کو مکمل دکھاتا ہوں۔ جو بھی رائڈ فارم میں جا رہا ہے وہ میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہی پنساریوں کے ہاں ہمیں ملتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مکمل طور پر تقریباً جو ہے وہ کہہ لیں کہ کمپلیشن فارم میں ہے۔ اس کے اوپر جو یہ نا توری نما جو ہے نا، اس پہ جو اس کے اندر جو پھل ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں دکھانے کی کوشش کروں گا آپ کو۔ اس طرح کا نا اس کے اندر ہی اس کے بیج ہوتے ہیں۔ جب یہ پک جاتا ہے تو اس کے اوپر جو اس کے پھول ہیں وہ جو ہیں وہ اتر جاتے ہیں، اور بعد میں اس طرح کی اس کی جب کمپلیشن ہوتی ہے، اور اس کے اندر ہی اس کا پھل ہوتا ہے، جو آگے جنریشن میں، یعنی کہ اگلے سال ہی وہ دوبارہ سے کھالوں میں، چونکہ ایسا ہی یہ پھیلتا رہتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ اس سے کافی بڑا بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو یہاں پہ کھالوں پہ موجود ہے وہ یہی ہے۔ یہ اس سے زیادہ بھی بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے، لیکن اتنا زیادہ بڑا یہاں پہ نہیں ہوتا۔ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ اگر میرے خیال میں اگر اس کی حفاظت کی جائے، یا اس کو پراپر طریقے سے اس کو سیو کیا جائے، تو اس سے زائد یعنی کہ اس کا قد جو ہے وہ بڑا ہو سکتا ہے، چونکہ بعض دفعہ یہ 1 گز تک بھی میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ 1 بالشت تک یہ نا بڑا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس سے بھی زائد اس کی قد جو ہے نا ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے کتابوں میں ویسے پڑھا ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں جو پایا تھا وہ یہی ہے، اتنا سائز کا بڑا نہیں ہوتا۔ اور میں خود بلکہ اسی کو ہم استعمال کرتے ہیں، میرے والد صاحب جو ہیں وہ سیرپ کے اندر یا پھر باقی کاموں میں اسی یہاں سے وہ استعمال کرتے ہیں، چونکہ بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو ہم اپنے یہاں پہ کھیتوں میں ہمیں مل جاتی ہیں۔